سنو صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود ہیں نا وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں عاشورہ کا. حضور علیہ السلام نے ان یہود سے پوچھا روزہ کون رکھتا ہے؟ بولو یہودی. کون روزہ رکھتا ہے؟ یہودی. حضور نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس دن کا روزہ رکھنا کس وجہ سے ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اپنے دشمنوں یعنی فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ آزادی کی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. جو لوگ بارڈر کے قریب رہتے ہیں ان سے پوچھو کہ آزادی کی قدر کیا ہے. جو ہر وقت خوف و ہراس کے عالم میں شب و روز گزارتے ہیں انہیں پوچھو کہ آزادی کی قدر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اس شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں. حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا ذرا توجہ کے ساتھ سنو. نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے سوال فرمایا ما ھذا، یہ کیا دن ہے، کیا وجہ ہے تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ھذا صالح، یہ بہت اچھا کام ہے. 10 محرم الحرام کا دن بہت اچھا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، او مدینے کے یہود سن لو، ہم تم سے زیادہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. اگر تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھا کریں گے. ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں، ان کی محبت میں ہم بھی روزہ رکھا کریں گے. اب 10 محرم الحرام آزادی کا دن ہے. کس کی آزادی کا دن ہے؟ بولو یہود کی آزادی کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کس کی آزادی کا دن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آزادی کا دن ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جشن منا رہی ہے، خوشی منا رہی ہے آزادی کی وجہ سے. حضور نے ان کی خوشی میں شرکت فرمائی کہ نہیں؟ دن ان کا ہے، نعمت انہیں ملی ہے، حضور نے ساتھ شرکت فرمائی کہ نہیں؟ فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار و مستحق ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ ہے. فصامہ وامر بصیامہ، بخاری شریف ہے. لوگ کہتے ہیں ایک 24 کی ایجاد ہے جی، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. وذکرہم بایام اللہ، بتاؤ وہ کون سے دن ہیں جن کو اللہ کے دن قرار دیا گیا، اور وہ کون سے دن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان کو دن یاد کرواتے رہو، اللہ کے دن ان کو یاد کرواتے رہو. اور حضور نے فرمایا فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، گو کہ نعمت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو ملی ہے لیکن خوشی ہمیں بھی ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ. لیکن خوشی ہمیں بھی ہے، آئندہ میں نبی بھی روزہ رکھوں گا، میرے صحابہ تم نے بھی روزہ رکھنا ہے. نعمت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. اور اس نعمت کی خوشی میں ہمارے حضور بھی شریک ہیں اور حضور کے صحابہ بھی شریک ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نعمت، اس میں خوشی کا اظہار کرنا اور اس خوشی میں شریک ہونا جائز ہے،
علیہ السلام سے بڑی نعمت اور کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے دن زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ کے پڑوس میں ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، حضور حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے گویا کہ اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملیں تو اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آئیے تو پھر کہو سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا اس دن کائنات کی ہر شے نے خوشی منائی ہے۔ ابلیس بیچارہ تھا جو غمگین تھا، پریشان تھا، روتا تھا، چیختا چلاتا تھا، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا تھا، ہائے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضور کے آنے سے جسے تکلیف ہوئی وہ ابلیس ہے، اور حضور کے تشریف لانے پر جسے خوشی ہوئی وہ اہل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان ہے، لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو، اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے علماء کے دامن سے وابستہ رہو، اپنے علماء کی صحبت و مجلس اختیار کیا کرو۔ دیکھو 40 سال تک نماز کوئی نہیں آئی۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی 40 سالہ زندگی تک نماز کوئی نہیں ہے، روزہ کوئی نہیں ہے، حج کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، کسی عمل کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ 40 سال حضور کیڑی تبلیغ کرتے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 40 سالہ جو آپ کا دور نبوت ہے اس میں حضور کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے؟ نماز ہے ہی نہیں ہے، روزہ ہے ہی نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کس کی تبلیغ ہوتی رہی ہے؟ ارے اعمال کا سلسلہ تو 40 سال کے بعد شروع ہوا، پھر اعمال کی تبلیغ بھی ہوتی رہی، اور اعمال کی تبلیغ کا سلسلہ فقط 23 سال ہے۔ کتنا ہے؟ 23 سال۔ 23 زیادہ ہے یا 40 زیادہ ہے؟ بولو۔ جس چیز پر حضور نے زیادہ محنت فرمائی ہے 40 سال، وہ ہے لوگوں کے عقائد و نظریات کی اصلاح، اور 23 سال دور نبوت کے اندر حضور نے عمل کی تبلیغ فرمائی ہے، نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، حج بھی آیا، زکوٰۃ بھی آئی۔ تو اہمیت اس چیز کی زیادہ ہے جس کی 40 سال تک تبلیغ کی جاتی رہی، یا اس کی اہمیت زیادہ ہے جس کی تبلیغ 23 سال کی جاتی رہی؟ اہمیت بنیاد کی ہے، اہمیت عقیدے کی ہے۔ عقیدہ ہے تو عمل ہے، عقیدہ نہیں تو عمل نہیں ہے۔ کہ ہمارے اکابرین نے جو کچھ فرمایا ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں فرمایا، بڑے سوچ سمجھ کے بعد، بڑی تحقیق کے بعد، بڑی جستجو کے بعد ارشاد فرمایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہا، سوچ سمجھ کے کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ حقدار و مستحق ہیں کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائی اس دن روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پر عمل ہوا یا نہ ہوا ہے نا؟ تو یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے۔ صحابہ کو فرمانا روزہ رکھو، خود بھی رکھا۔ یہ
حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کی بات ہے. سبحان اللہ. حضور نے اپنے عمل سے ثابت فرمایا کہ جب بھی اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے